In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, السلام علیکم. کچھ اہم شارٹ کوشچنس اور آپ لوگوں کے لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی شارٹ کوشچنس کی مکمل تیاری ہو جائیں، تو لہٰذا ان کو بھی دیکھے جائیں اور یاد کر کے جائیں. واٹ از مینٹ بائی ٹو نیشن تھیوری؟ دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ The two nation theory means that Hindus and Muslims in India were two separate nations with distinct religious, culture and social values. دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ بر صغیر میں مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں. مسلمانوں کا مذہب، ثقافت اور طرز زندگی ہندوؤں سے بالکل مختلف ہیں. Muslims had their own customs, religion and way of life, and therefore they needed a separate homeland where they could live according to Islamic teachings. مسلمانوں کا مذہب، ثقافت اور طرز زندگی ہندوؤں سے بالکل مختلف ہے، اس لیے مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت تھی جہاں وہ اپنے مذہبی اور ثقافتی اقدار کے مطابق زندگی گزار سکیں. This theory laid the foundation for the creation of Pakistan. یہی نظریہ پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا. Question 2. Describe the importance of the Indus Basin Treaty. سندھ طاس معاہدہ، اردو میں انڈس بیسن ٹریٹی کو کہتے ہیں. سندھ طاس معاہدہ، سندھ طاس معاہدے کی اہمیت بیان کریں. The Indus Basin Treaty was signed between Pakistan and India in 1960 with the help of the World Bank. سندھ طاس معاہدہ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان عالمی بینک کی مدد سے طے پایا. It distributed the use of the Indus River and its tributaries between the two countries. The treaty allowed Pakistan to use the waters of the Indus, Jhelum and Chenab rivers, which are vital for agriculture and economy. یہ جو معاہدہ ہے، اس معاہدے کے تحت دریائے سندھ، جہلم اور پنجاب کے پانیوں کا استعمال پاکستان کے لیے مختص کیا گیا. ٹھیک ہے. It ensured Pakistan's water security and peaceful resolution of water disputes. اس معاہدے نے پاکستان کی زرعی معیشت کو پانی کی فراہمی یقینی بنائی اور آبی تنازعات کا پرامن حل ممکن بنایا. ڈسکرائب علی گڑھ موومنٹ. دا علی گڑھ، اچھا اردو میں اس کا کوشچن کچھ بنے گا، علی گڑھ تحریک بیان کرے. علی گڑھ موومنٹ، علی گڑھ تحریک بیان کرے. The Ali Garh movement was started by Sir Syed Ahmad Khan to promote modern education among Muslims in India after 1857 War of Independence. علی گڑھ تحریک سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے لیے شروع کیا. He established the Mohammedan Anglo-Oriental College at Aligarh in 1875, جو بعد میں جو ہے نا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے بنا. اچھا، انہوں نے 1875 میں محمدن انگلیو اورینٹل کالج علی گڑھ میں قائم کیا. The movement focused on scientific education, political awareness and the socio-economic uplift of Muslims. اس تحریک کا مقصد مسلمانوں میں سائنسی تعلیم، سیاسی شعور اور سماجی ترقی کو فروغ دینا تھا. Question 5 ہے. What is Lucknow Pact 1916? Explain it briefly. اردو میں لکھنؤ معاہدہ 1916 کیا ہے، مختصراً وضاحت کرے. The Lucknow Pact was an agreement between the Indian National Congress and the All India Muslim League in 1916. یعنی دو پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے. لکھنؤ معاہدہ 1916 میں انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے درمیان ہوا، ایک معاہدہ ہوا.
It was a mutual understanding to work together for the constitutional reforms and to present joint demands to the British government. اس معاہدے میں دونوں جماعتوں نے برطانوی حکومت سے آئینی اصلاحات کا مطالبہ مشترکہ طور پر پیش کیا. The pact recognized Muslims as a separate nation and allowed separate electorates for Muslims. اس معاہدے نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم تسلیم کیا اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا حق تسلیم کیا گیا. Question 6. Describe the Islamic provisions in 1973 constitutions. اچھا 1973 عیسوی کے آئین میں اسلامی جو دفعات ہے وہ بیان کریں. اسلامی دفعات پوائنٹس اسلامک جو اسلام. The Islamic provisions in the 1973 Constitution include 1973 عیسوی کے آئین کے اسلامی دفعات درج ذیل ہیں. اسلام از دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان. اچھا پاکستان کا جو سرکاری مذہب ہے وہ اسلام ہوگا. The President and the Prime Minister must be Muslims. صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا لازمی ہوگا. Freedom to practice religion is guaranteed to all citizens. تمام شہریوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوں گی. Steps will be taken to enable Muslims to live according to Islamic principles. مسلمانوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے میں مدد دی جائیں گی. Question 9 ہے ڈسکرائب دا ایمس اینڈ آبجیکٹیوس آف خلافت موومنٹ. اچھا اب ایک خلافت موومنٹ ہے. خلافت تحریک کے مقاصد بیان کرے. دا ایمس اینڈ آبجیکٹیوس آف دا خلافت موومنٹ ور. اچھا خلافت تحریک کے مقاصد یہ تھے ٹو پروٹیکٹ دی اوٹمین کیلیفیٹ آفٹر ورلڈ وار 1. پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کے تحفظ کے لیے کوشش کرنا. ٹو سیف گارڈ دی ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل رائٹس آف مسلمس. مسلمانوں کے مذہبی اور سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا. ٹو پریشر دا برٹش گورنمنٹ ٹو مینٹین دا اتھارٹی آف دی کیلف. برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالنا کہ خلافت کا ادارہ برقرار رکھا جائے. ٹو یونائٹ مسلمس آف انڈیا فار اے کامن کاز. ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک مشترکہ مقصد کے لیے متحد کرنا. Question 10 ہے ڈسکرائب دی امپورٹنس آف جیوگرافیکل لوکیشن آف پاکستان. پاکستان کی جغرافیائی محل وقوع کی اہمیت بیان کریں. پاکستان جیوگرافیکل لوکیشن از ویری امپورٹنٹ بیکاز پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع بہت اہم ہے کیونکہ اٹ کنیکٹس ساؤتھ ایشیا, سینٹرل ایشیا اینڈ مڈل ایسٹ. یہ جنوبی ایشیا, وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کو آپس میں جوڑتا ہے. اٹ ہیز ایکسیس ٹو دا عربین سی فار ٹریڈ. اسے بحیرہ عرب کے ذریعے تجارت کا راستہ حاصل ہے. اٹ لائز آن امپورٹنٹ انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ انرجی روٹس. یہ اہم بین الاقوامی تجارتی اور توانائی کے راستوں پر واقع ہے. اٹ پلیز اے اسٹریٹجک رول ان ریجنل پولیٹکس اینڈ ڈیفینس. یہ علاقائی سیاست اور دفاع میں اہم کردار ادا کرتا ہے. آخری کوشچن نمبر 11 رائٹ اے شارٹ نوٹ آن انڈس ویلی سویلائزیشن. وادی سندھ کی تہذیب پر. انڈس ویلی سویلائزیشن وادی سندھ کی تہذیب پر ایک مختصر نوٹ لکھیں. دا انڈس ویلی سویلائزیشن واز ون آف دی اولڈسٹ سویلائزیشن ان دا ورلڈ. وادی سندھ کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیب میں سے ایک ہے. فلورشنگ اراؤنڈ 2500 BCE along the Indus River. جو تقریباً 2500 قبل مسیح BC جو آپ بولتے ہیں نا, یہ ہٹا دیں یہاں پہ BCE تو زیادہ بہتر ہے. اراؤنڈ دی انڈس ریور. ٹھیک ہے 2500 قبل جو ہے نا مسیح میں دریائے سندھ کے کنارے آباد ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 2500 سال پہلے دریائے سندھ کے کنارے میں آباد ہوئی ہے تہذیب. میجر سٹیز لائک موہنجو-ڈارو اینڈ ہرپا ہیڈ ایڈوانس ٹاؤن پلاننگ, ڈرینیج سسٹم اینڈ تھرائیونگ ٹریڈ نیٹورک. موہنجو-داڑو اور ہڑپا جیسے اہم شہر جدید طرز تعمیر اور نکاسی آب کے نظام کے حامل تھے. The civilization shows the early development of culture, architecture and social organization in the region. یہ تہذیب علاقے میں ابتدائی ثقافت, تعمیری اور سماجی ترقی کی نمائندگی کرتی ہے. یہاں تک آپ یاد کریں اور اس کو پراپر پریکٹس کریں, بار بار لکھیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.